مسلمان ہر مسجد کے اندر دعا مانگتے ہیں، اور ہمارا امام حرم رو رو کر کے دعائیں مانگتا ہے، پیچھے جتنے لوگ ہوتے ہیں رو رو کر کے آمین بولتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ وہی ذلت و خواری، کہیں امن و سکون نصیب نہیں ہے، اس کا مطلب لیکیج ہے، کہیں گڑبڑی ہے، کہیں تو بھی لیکیج ہے، دعا قبول کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ آئیے چلو ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں، کیا یہی تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہو رہی ہے؟ دلیل اس طرح، وان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال تلیت هذه الآیت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا ایها الناس کلوا مما رزقکم اللہ حلالا طیبا فقام سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہما فقال یا رسول اللہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا سعد اطب مطعمک تکن مستجاب الدعوہ فوالذی نفس محمد بیدہ ان العبد لیقذف اللقمة الحرام فی جوفه ما يتقبل منه عمل 40 یوما وایما عبد نبت لحمه من السحت او الربا فالنار اولی به رواہ الطبرانی فی المعجم الاوسط، اور یہ روایت حسن لغیرہ ہے علامہ البانی کی تحقیق کے مطابق۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ آیت کریمہ تلاوت کی گئی، تلیت هذه الآیت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ آیت پڑھی گئی، کون سی؟ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو اللہ نے جو تمہیں حلال روزی دی ہے، طیب روزی دی ہے، وہ کھاؤ۔ اتنے میں ایک صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص، وہ کھڑے ہوئے، فقام اسٹینڈ اپ، اسٹوڈ اپ، کھڑے ہو گیا، اور اللہ کے رسول ایک ریکویسٹ ہے، ایک بات بولنی ہے، کہا بولو، کہا کہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ، آپ میرے لیے دعا فرما دے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں۔ مستجاب الدعوات کا مطلب سمجھتے ہیں؟ میں جو دعا کروں اللہ قبول کر لے۔ پروین شاکر کا ایک شعر یاد آیا، بہت پیارا ہے، چراغ طاق تمنا میں رکھ کے بھول گئی، چراغ طاق تمنا میں رکھ کے بھول گئی، دعا وہ مانگ رہی تھی جو مستجاب نہ ہو، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول دعا ایسی کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، میں جو دعا کروں مستجاب ہو جائے بارگاہ الہی میں، کوئی دعا بارگاہ الہی سے ریجیکٹڈ نہ ہو، قبول کر لی جائے۔ اس سے ایک مسئلہ معلوم ہوا، کیا؟ کسی سے کہہ سکتے ہیں آپ کہ میرے لیے یہ دعا کر دیجئے، اللہ سے میرے لیے یہ دعا کر دیجئے، لیکن اس آدمی کا زندہ رہنا ضروری ہے، اس آدمی کا بھائی وہ بات کو واضح کر دینا ضروری ہے نا، نہیں تو آدمی کچھ کا کچھ سمجھ لے۔ یہاں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو یہ روایت ہے، سعد ابن ابی وقاص نبی سے کہہ رہے ہیں، اور نبی آپ کے سامنے ہے کہ اللہ کے رسول ادعو اللہ، اللہ سے آپ دعا کر دیجئے۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کو بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ کسی کو مستجاب الدعوات بنا دے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہہ رہے آپ اللہ سے دعا کیجئے، یعنی صحابی کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی مستجاب الدعوات نہیں بنا سکتا، اللہ ہی بنا سکتا ہے۔ تو دو مسئلے معلوم ہوئے، کسی مسلمان سے، کسی مومن سے کہا جا سکتا ہے میرے لیے دعا کر دیجئے، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں ذرا پریشان حال ہوں، میرے لیے یہ پرابلم سے میرے یہ تکلیفیں ہیں، تو میرے لیے آپ اللہ سے دعا کر دیں، ایسا کہہ سکتے ہیں آپ، کسی اچھے آدمی سے دعا کر دیجئے آپ میرے لیے۔ لیکن یہ عقیدہ ہو کہ مصیبتیں وہی دور کرتا ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایک ریکویسٹ ہے، کہا بولو، کہا کہ ادعو اللہ ان یجعلنی مستجاب الدعوہ، آپ اللہ سے یہ دعا کر دیں میرے لیے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، جو دعا کروں قبول ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تو یہ نہیں کر سکتا، ایک نسخہ بتا رہا ہوں، تم نسخہ خود استعمال کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ کہا کہ اللہ کے رسول ایسی بات ہے، جلدی سے بتائیے وہ نسخہ کون سا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا نسخہ ایک ہی بات ہے، یا سعد، اے سعد، اطب مطعمک، بس اپنی روزی کو پاک کر لے، تکن مستجاب الدعوات، تو تم مستجاب الدعوات ہو جائے گا۔ ایک ہی کام کرنا ہے، اگر ہر دعا اللہ سے قبول کروانی ہے
آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری کوئی دعا بارگاہ الہی سے ریجیکٹڈ نہ ہو، تو آپ کو ایک کام کرنا ہے مستجاب دعوت بننے کے لیے، اطب مطعمک، اپنی روزی کو پاک کر لو، مستجاب دعوت ہو جاؤ، تکن مستجاب دعوت۔ اس کے بعد آپ نے ایک عجیب بات فرمائی، فوالذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، بے شک وہ بندہ لَيَقْذِفُ اللُّقْمَةَ الْحَرَامَ فِي جَوْفِهِ، اپنے پیٹ میں ایک حرام لقمہ ڈالتا ہے تو ما يُتَقَبَّلُ مِنْهُ عَمَلُ 40 يَوْمًا، تو 40 دن کا عمل قبول ہی نہیں ہوتا۔ چلیے جناب، آپ مسجد میں جائیے 40 دن تک نماز پڑھیے 5 وقت کی، اور آپ کے پیٹ میں حرام رزق موجود ہے، 40 دن آپ کی نماز نہیں ہوئی، اس کے بعد ایک لقمہ کھا لیجئے پھر پڑھتے رہیے، ایک بھی نماز قبول نہیں۔ اب روزے کا مہینہ آ رہا ہے، اب بغیر حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر افطار ہے، سحری ہے، اور ساری چیزیں ہیں، اگر آپ کو حلال و حرام کی تمیز نہیں ہے تو یہ مہینے کا روزہ بھی گیا آپ کا، صرف بھوکا رہنا ہوا۔ آپ نے قسم کھا کر کے فرمایا والذی نفس محمد بیدی، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ان العبد لیقذف اللقمۃ الحرام فی جوفہ، اپنے پیٹ میں لقمہ حرام ڈالتا ہے تو ما یتقبل منہ عمل 40 یوم، تو 40 دن کا عمل قبول نہیں ہوتا۔ اور آگے آپ نے فرمایا وَأَيُّمَا عَبْدٍ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ أَوِ الرِّبَا فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ، وہ بندہ جس کا گوشت ہی پلا بڑھا ہو حرام سے اور سود سے، تو آگ ہی اس کے لائق ہے، آگ ہی میں وہ جائے گا، جہنم میں جائے گا وہ۔ اور یہاں حرام کو سحت کہا گیا، سحت۔ جانتے ہیں یہ صفت کس کی اللہ نے بیان کی ہے قرآن میں؟